بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف ایک شخصیت ہے جو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت سے وفات تک آپ کے ساتھ تھی۔ اس شخصیت کا نام ہے برکہ، لیکن تاریخ انہیں زیادہ تر ان کی کنیت ام ایمن سے جانتی ہے۔ جس وقت سید کائنات آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اس وقت اس کمرے میں سیدہ آمنہ کے علاوہ صرف ایک شخصیت تھی اور وہ برکہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زیارت کرنے اور مصطفیٰ کو سب سے پہلے گود میں لینے کی سعادت برکہ کو ہی حاصل ہوئی۔ برکہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی واحد کنیز تھیں۔ ان کا وطن حبشہ تھا اور وہ خالص سیاہ فام تھیں۔ آپ کو بچپن میں ڈاکوؤں نے اغوا کر کے بیچ دیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر پہنچ گئیں، جہاں انہیں کنیز نہیں بلکہ بہن سمجھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ 19 برس کی تھیں، جبکہ برکہ کی عمر 13 برس تھی۔ سیدنا عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ گھر میں صرف 3 ہی لوگ تھے، جناب آمنہ، برکہ اور رحمت دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت کی پرورش میں برکہ جناب آمنہ کے ساتھ معاون و مددگار تھیں۔ سیدنا عبداللہ تجارت سے واپس آتے ہوئے صرف 25 سال کی عمر میں یثرب کے اندر اپنے ننیحال بنو نجار کے ہاں فوت اور دفن ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو جناب آمنہ آپ کو لے کر جناب عبداللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے یثرب گئیں۔ واپس مکہ آتے ہوئے ابوا کے ویرانے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ گرامی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان مشکل ترین لمحات میں صرف برکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ نے ہی جناب آمنہ کی تدفین فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ تصور کیجئے، عرب کے چٹیل پہاڑ اور میلوں تک ویرانہ ایک یتیم بچہ اپنی ماں کو کھو رہا ہے۔ ایسے میں اس بچے کو صرف ایک ہستی کے گلے لگانے اور دلاسا دینے والی ہے۔ اس انسان سے اس بچے کا کیسا گہرا رشتہ جڑ گیا ہوگا۔ 2-2.5 برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل انتہائی شفیق دادا ابا جان جناب عبد المطلب علیہ السلام بھی جدا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے گھر آ گئے۔ برکہ بھی آقا کے ساتھ چلی آئیں۔ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 مائیں تھیں، فاطمہ بنت اسد اور برکہ۔ مصطفیٰ کو دونوں ماؤں سے اور دونوں ماؤں کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ 25 برس کی عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو برکہ اس طرح خوش تھی جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کی خانہ آبادی پر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ختیجہ سے برکہ کو ملوایا تو برکہ کا تعارف یوں کروایا، خدیجہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات تا حیات کہتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی وقت برکہ کی اپنی عمر 38 برس کے لگ بھگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کی دھن میں برکہ نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ برکہ کا گھر بھی بس جائے۔ پہلے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہ تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے آخر منا لیا۔ برکہ کو باقاعدہ طور پر آزاد کر کے ان کی شادی یثرب کے قبیلے خزرج کے ایک شریف اور خوشحال مرد عبید بن زید سے کی گئی۔ یہ رشتہ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ نے کروایا تھا۔ عبید کو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غالباً تجارت کے حوالے سے جانتی تھیں۔ یہ شادی خوشگوار تھی۔ برکہ کے ایک بیٹے ایمن اس شادی سے پیدا ہوئے، وہ آپ ام ایمن ہو گئیں۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول اور مجاہدین اسلام میں سے ہیں۔ جنگ حنین میں شہید ہوئے پہلے وحی کے آس پاس کے دور میں عبید بن زید وفات پا گئے۔ ام ایمن اپنے بیٹے کے ساتھ یثرب سے واپس مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ سابقون الاون یعنی انتہائی ابتدائی مسلمان میں سے ہیں۔ اس وقت برکہ کی عمر
कोई 55-56 बरस के लगभग थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन जन्नत की औरत उम्मे ऐमन से निकाह करेगा, तो जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इस वक्त तक जैद बिन मोहम्मद कहलाते थे, आगे बढ़े और उम्र में उम्मे ऐमन करीब 23 बरस कम होने के बावजूद बेवा उम्मे ऐमन से निकाह कर लिया। सैयदना जैद और सैयदा उम्मे ऐमन की उम्र में बहुत फ़र्क था, लेकिन दोनों की शख्सियत बहुत मिलती थी। दोनों बचपन में अगवा हुए और ग़ुलाम बाज़ार में बेचे गए। दोनों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे और दोनों आका को बहुत प्यारे थे। दोनों अव्वल दर्जे के मोमिन और आशिक रसूल थे। उम्मे ऐमन की उम्र के पेश नज़र किसी को उम्मीद ना थी कि इस निकाह से कोई औलाद होगी, लेकिन अल्लाह ने जैद बिन हारिस और उम्मे ऐमन को एक बेटा उसामा बिन जैद अता फरमाया। उसामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद प्यारे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा को कंधों पर सवार करते, अपने हाथों से खाना खिलाते, चेहरा धोते और प्यार करते। लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सिफारिश करवानी होती तो उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करवाते। उसामा से आका की इस गैर मामूली मोहब्बत की वजह से यह है कि उसामा के माँ और बाप दोनों ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अजीज़ तरीन और इंतहाई करीबी लोगों में से थे। उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत सी जंगों में मुसलमानों के सिपह सालार भी रहे हैं। ये हर जंग में सरकार के साथ रहती थी और उनकी नज़र सरकार पर टिकी रहती थी। उनकी अरबी भी कमज़ोर थी, तभी बहुत से मजाहिया वाक़यात रवायत किए गए हैं। उनके शौहर मोता और बेटे ऐमन हुनैन में शहीद हुए। ऊँटनी के बच्चे वाला वाक़या भी उनके साथ ही पेश आया है। और सबसे आला बात उनकी कब्र बकी में ऐसे रुख पर है कि सरकार की कब्र की तरफ चेहरा है, यानी सारी उम्र सरकार को आंखों के सामने रखा और मरने के बाद भी सामने है। आमीन या रब्बुल आलमीन।